بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the الحمدللہ Merciful. رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. محترم بزرگوں اور دوستو، اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ ختم ہو کر اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہو گیا. عجیب بات ہے کہ اسلام کے آخری مہینے ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو جد رسول یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا، اور اسلامی سال کے پہلے مہینے کی 10ویں تاریخ کو یعنی محرم کی 10 تاریخ کو سبط رسول نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی قربانی والا مہینہ، اور اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی قربانی والا مہینہ. اس کے ذریعے ہمیں یہ تعلیم دی گئی، یہ ہدایت دی گئی کہ ایک مسلمان کو دین کی قربانی دینے کے لیے ہر حال میں تیار رہنا چاہیے. اللہ کی طرف سے جس قربانی کا بھی تقاضا ہو اس کے لیے ہمیں ہر وقت مستعد اور تیار رہنا چاہیے. بزرگوں اور دوستو، محرم الحرام اللہ کا مہینہ ہے. حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد سب مہینوں میں سب سے افضل مہینہ جس میں روزہ رکھا جائے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جو کہ اللہ کا مہینہ ہے. مہینے کے اندر فی نفسی کوئی عزت نہیں، کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن جب اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جائے تو اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے، اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. سارے مہینے اللہ کے پیدا کردہ ہیں، لیکن اس محرم الحرام کے مہینے کو اللہ کی طرف نسبت کی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ مہینہ بھی عظمت والا ہو گیا، فضیلت والا ہو گیا. ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، لیکن خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا گیا، اللہ کی طرف نسبت کر کے اللہ کا گھر کہا گیا، تاکہ خانہ کعبہ کی عظمت ظاہر ہو، اس کی فضیلت ظاہر ہو. سارے رسول، سارے نبی اللہ ہی کے رسول ہیں، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد الرسول اللہ کہا گیا قرآن میں، اللہ کی طرف نسبت کر کے خاص طور پر، تاکہ ہمارے نبی کی عظمت اور فضیلت ظاہر ہو. تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے یہ عظیم الشان مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے. اور یہ فضیلت والا عظیم الشان مہینہ اس لیے بھی ہے کہ اس مہینے میں بہت سارے اہم عظیم الشان واقعات پیش آئے. سب سے پہلے یہ ہجرت کا جو واقعہ پیش آیا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جانے کا، کہتے ہیں کہ اس کا آغاز بھی اسی مہینے سے ہوا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم ہی میں مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرما لیا. اس کے بعد اس کی تیاری شروع کر دی. سفر کے آخری مہینے میں آپ نے ہجرت کرنے کا حکم دیا اور آپ بھی گئے حتیٰ کہ ربیع الاول کے مہینے میں پہنچے. یہ جو اسلامی سال ہے، اسلامی مہینے ہیں، ان کا کوئی سال متعین نہیں تھا پہلے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے چوتھے سال تمام صحابہ کے اجماع سے اس کو ہجرت کا سال قرار دیا. تو یہ جو مہینہ ہے یہ ہجرت کا بھی مہینہ ہے. تو اس کے ذریعے بھی ہمیں یہ عبرت ملتی ہے، یہ سبق ملتی ہے کہ اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کے نبی کے حکم کے لیے اگر ہمیں اپنے وطن کو چھوڑنا پڑے، اپنے مال کو چھوڑنا پڑے، اپنی کوئی بھی پسندیدہ چیز کو چھوڑنا پڑے تو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. جیسے حضرات صحابہ نے چھوڑ دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اپنی جائیداد کو چھوڑ دیا، اپنے خاص مکانات کو چھوڑ دیا، صرف اللہ کے اور نبی کے حکم کو پورا کرنے کے لیے. تو ہمیں بھی ہر وقت اللہ اور اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت چھوڑنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. حدیث میں کہا گیا والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ. حقیقت میں مہاجر ہجرت کرنے والا وہی ہے جو اللہ کے منع کردہ چیزوں کو، حرام چیزوں کو، گناہوں کو چھوڑ دے. یہی حقیقی مہاجر ہے، یہی حقیقت میں ہجرت کرنے والا ہے. تو ہمیں یہ مہینہ اس بات کا بھی سبق دیتا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کے منع کی ہوئی چیزوں کو، گناہ کی چیزوں کو چھوڑ دیں. اور اس مہینے کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس مہینے میں کئی اہم واقعات پیش آئے. ان میں سے ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی واقعہ ہے. اسی مہینے کی پہلی تاریخ 1 محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک. اے اللہ مجھے تیرے راستے میں شہادت عطا فرما اور تیرے شہر میں موت نصیب فرما. اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی. مدینے میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، مجوسی ایرانی غلام، مجوسی جو آگ کو پوجنے والا ہے وہ غلام تھا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کے بعد ایک فتح کرتے جا رہے تھے کئی ملکوں کو. اسی طرح ایران کو بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کر لیا اور یہ ایران کا تھا. تو اسے جلن ہو گیا، اس کے اندر انتقام کا جوش ابھرنے لگا اور وہ اس فکر میں تھا کہ کسی نہ کسی طرح میں اپنے ہم وطنوں کا بدلہ عمر رضی اللہ عنہ سے لوں. چنانچہ ایک دن مسلمان کے بھیس میں مسجد کو آ گیا فجر کی نماز کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھے، مصلی پر پہنچے، یہ بالکل پیچھے کھڑا ہو گیا مسلمانوں کی بھیس میں آ کر. عمر رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی نماز شروع کی اس نے زہر میں بجھے ہوئے خنجر سے پیٹھ کے اوپر وار کر دیا. کئی مرتبہ اس نے وار کیا جس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کے نیچے گرے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارے سے امامت کے لیے آگے بڑھا دیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے. اس نے اور بھی صحابہ کو بھی زخمی کر دیا، اس کو پکڑ لیا گیا. اتنے میں وہ اسی خنجر سے اپنے آپ کو قتل کر لیا. اب عمر رضی اللہ عنہ زخمی تھے، مدینے سے ایک طبیب کو لایا گیا، اس نے دوا دی اور وہ دوا زخموں کے راستے سے باہر آئی. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اب دوا کا وقت نہیں ہے، دعا کا وقت ہے. اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، آپ لوگ دعا کرو، مجھے چھوڑ دو، اللہ کے حوالے کر دو. اس کے بعد اپنے بیٹے حضرت ابن عمر رضی اللہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا جا کے ادب سے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے درخواست کرو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں دفن کیا گیا تھا. ایک طرف حضرت ابو بکر دفن تھے اور ایک جگہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے مختص کر لیا تھا. لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہ پہنچے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر کوئی اور طلب کرتا تو میں منع کر دیتی، لیکن
حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی اگر مانگے تو میں کیسے انکار کروں، لہٰذا انہوں نے اجازت دے دی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دو تین دن تک زخمی تھے، اس کے بعد شہید ہو گئے، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اور یہ واقعہ جو پیش آیا وہ زخمی کرنے کا یہ یکم محرم الحرام کو پیش آیا۔ اسی طرح سے محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد ان کا بیٹا حضرت یزید جو ہے وہ خلیفہ بن گیا زبردستی۔ مسلمان راضی نہیں تھے اس کے عادتوں کی وجہ سے، اس کی کردار کی وجہ سے، بد اخلاق تھا، بد کردار تھا۔ تو کوفے والوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مسلسل خطوط لکھے کہ آپ آ جائیے یہاں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، آپ کو امیر مانیں گے۔ حسین رضی اللہ عنہ تیار نہیں تھے، آخرکار انہوں نے اتنا مجبور کیا کہ آپ چلنے کے لیے تیار ہو گئے اپنے عزیزوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ اب ادھر معلوم ہو گیا یزید کو، تو اس نے کیا کیا، ایک عبید اللہ ابن زیاد، اس کو جو ہے اس کی سرکردگی میں یزید نے ایک لشکر کو بھیجا، جہاں پر کربلا کا میدان موجود ہے وہاں پر اس نے اس حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر کو روک دیا۔ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس کوئی سامان جہاد نہیں ہے، میں جہاد کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، اگر آتا تو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیوں آتا، لہذا مجھے راستہ چھوڑ دو۔ انہوں نے انکار کر دیا، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا یا تو مجھے اپنے حاکم سے ملنے کی اجازت دو، میں ان سے براہ راست بات کروں گا، یا تو مجھے حجاز واپس جانے کی اجازت دے دو، میں چلا جاؤں گا، جا کے عبادت میں مصروف ہو جاؤں گا، یا کسی اسلامی مملکت کی سرحد میں بھیج دو، میں وہاں جا کے لڑ کے اللہ کے راہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ مگر وہ جو بدبخت تھا امیر لشکر کا، اس نے کسی بات کو نہیں مانا، کہا کہ یا تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یزید جو ہے وہ بیعت کے لائق نہیں ہے، میں بیعت نہیں کروں گا، سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا لیکن میں بیعت نہیں کروں گا۔ جنگ ہوئی، اس میں جو ہے حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہیں شہید ہو گئے۔ یہ واقعہ بھی اسی دن پیش آیا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ شہادت اللہ کی راہ میں شہید ہونا یہ کوئی فکر کرنے کی، غم کی بات نہیں ہے، یہ تو خوش ہونے کی بات ہے۔ حضرات صحابہ تمنا کرتے تھے، آرزو کرتے تھے، خواہش کرتے تھے کہ ان کی موت اللہ کی راہ میں شہادت کی شکل میں پیش آئے۔ حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی دعائیں کرتے تھے، جیسے ابھی عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے کہا کہ انہوں نے باقاعدہ دعا فرمائی کہ اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت نصیب فرما۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے بھی شہادت نصیب فرما، اور اللہ نے شہیدوں کے بارے میں کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردہ مت کہو، بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ تو زندہ ہیں، تو زندہ ہیں۔ تو شہید ہونا یہ غم کی بات نہیں تو خوشی کی بات ہے۔ لیکن آج ایک مخصوص جماعت روافض اور شیعہ کی جو ہے اس کو غم کا دن بنا دیا، اور اس دن یہ لوگ اپنا سینہ پیٹتے ہیں، اپنے آپ کو زخمی کر لیتے ہیں، ایسا اظہار کرتے ہیں گویا پورا غم انہی کو ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، دین زندہ ہوتا ہے گھر کربلا کے بعد۔ تو اس میں یزید کی موت ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کوئی اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو کامیاب ہو گئے۔ حضرات صحابہ شہید ہونے پر کہتے تھے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے۔ تو اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ایسے جلسوں میں ہمارے لیے شریک ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ اپنے کسی عزیز کی موت پر غم کرنے، نوحہ کرنے کی شدید منکر فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں ایسی جگہ جانا بھی نہیں چاہیے، ایسی جگہوں میں شرکت بھی نہیں کرنی، جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بہت سے بھولے بھالے مسلمان وہ بھی جو ہے اس میں شریک ہو جاتے ہیں، جلسے میں جلوس، جائز نہیں ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے۔
اور ایک حدیث میں ہے من کسر سواد قوم فهو منهم، جو کسی جماعت کی تعداد کو بڑھاتا ہے وہ بھی ان میں سے ہو جاتا ہے. اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور تو بھی اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ اس مہینے کے عاشورے کے روزے کو ہمیں رکھنا چاہیے، بلکہ پورا مہینہ روزہ رکھیں تو بہت بڑا ثواب ہے. یہ مہینہ ہی روزے کا مہینہ ہے. افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. چاہے تو 3 دن روزہ رکھیں، 9، 10، 11. اگر ہو سکے تو 2 دن رکھیں، 9، 10 یا 10، 11. نہیں 2 دن رکھنے نہیں ہوتا، 1 دن ہی رکھنا ہے تو کم از کم عاشورہ کا روزہ 10ویں تاریخ کو رکھ لیں. اگرچہ یہ مکروہ ہوگا کیونکہ یہود کی جو ہے مشابہت لازم آئے گی، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اس وقت مشابہت بھی نہیں ہوگی. تو بہرحال جیسا بھی ہمیں سہولت ہو روزہ رکھنا چاہیے. اور اس روزے کے بارے میں بھی بڑی فضیلتیں آئی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ. عاشورے کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ گزشتہ سال کے سارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے. ہم سے ہر وقت، ہر لحظہ، ہر مہینہ، ہر گھڑی جو ہے گناہ ہوتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کتنے گناہ ہوتے ہیں. تو یہ اچھا موقع ہے کہ ہم عاشورہ کا روزہ رکھ کے اپنے گناہوں کو معاف کرا دیں. تو اس لیے اگر ہم سے آسانی سے ہو سکے، سہولت سے ہو سکے تو روزہ رکھیں. ایک واقعہ ایک رسالے میں نے پڑھا کہ عاشورے کے دن ایک فقیر آدمی اپنے گھر والوں سمیت روزہ رکھا ہوا تھا. اب افطاری کے لیے اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا. اس نے ایک مسلمان کے پاس جا کے درخواست کی کہ مجھے 1 درہم قرض دے دو. وہ مسلمان سونار تھا. میں اس 1 درہم سے افطاری کا سامان خریدوں گا، گھر والوں کے ساتھ افطار کروں گا. لیکن وہ مسلمان اس کی بات کو انسنی کر دیا، سن کے بھی نہ سننے کی طرح اس کو بھیج دیا، اس کی طرف توجہ نہیں کیا. شکستہ دل ہو کر، ٹوٹا دل ہو کر جو ہے وہ فقیر وہاں سے گیا. تو سامنے ایک یہودی یہ سب دیکھ رہا تھا. اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے، وہاں تم مجھ سے کیا پوچھ رہے تھے؟ تو اس مسلمان جو فقیر تھا اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں، میرے گھر والے بھی روزے سے ہیں، میرے پاس افطاری کے سامان کے لیے کچھ پیسہ نہیں ہے. میں نے اس سے 1 درہم قرض مانگا تھا لیکن اس نے دینے سے انکار کر دیا. تو وہ یہودی رحم کھا کر 10 درہم اس کو ہدیتاً دے دیا اور کہا کہ میرے لیے دعا کرو. چنانچہ وہ فقیر خوشی خوشی وہ 10 درہم لے کے جا کے اپنے گھر والوں کے ساتھ افطار کر لیا. اس رات کو مسلمان نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کا میدان قائم ہے اور دھوپ اتنی زیادہ ہے کہ گرمی سے اتنی زیادہ ہے کہ وہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے. اچانک اس کی نظر پڑی ایک محل کے اوپر جو موتیوں سے بنا ہوا ہے اور وہاں جا کے اس نے پانی مانگا. تو محل سے آواز آئی کہ کل تک یہ محل تمہارا تھا، کل تک یہ محل تمہارا تھا، لیکن آج تم نے فلاں شکستہ دل فقیر کا دل توڑ کر تم نے کیا کر دیا، اپنا یہ محل یہودی کو دے دیا. تو فوراً وہ اس کی آنکھ کھل گئی. صبح دوڑ کر یہودی کے پاس گیا، جا کر کہا کہ میں تمہیں 100 درہم دوں گا، تم نے جو 10 درہم فقیر کو دیا ہے اس کا ثواب مجھے دے دو. تو یہودی کہنے لگا 1000 درہم دیا تو میں نہیں دوں گا، تم نے خواب دیکھا ہے نا، مجھے معلوم ہے. اس نے تعجب سے پوچھا تو تمہیں کیسا معلوم کہ میں نے خواب دیکھا ہے؟ تو یہودی نے کہا کہ رب العالمین نے، رب کائنات نے مجھے خبر دی. اس کے بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یہ واقعہ لکھا ہے. تو بہرحال بڑی فضیلت جو ہے اس مہینے کے ہیں. اس میں ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ روزہ رکھنا ہے، 2 روزہ، 9، 10 یا 10، 11. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ضعیف حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ عاشورے کے دن جو شخص اپنے گھر والوں پر کھانے کے اعتبار سے خوب فراخی سے کام لے گا، وسعت سے کام لے گا، وہ اچھی طرح انہیں کھلائے گا پلائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ فراخی عطا کریں گے، کشادگی عطا کریں گے. یہ اگرچہ ضعیف حدیث ہے، اس پر کلام بھی ہے، لیکن عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس کا تجربہ ہر سال کیا
الحمدللہ میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے اس کا تجربہ کیا، میں نے اس کا جو ہے نتیجہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو اس لیے یہ 2 عمل کر لینا ہے، ایک تو روزہ رکھنا ہے اور عاشورے کے دن ہمیں خوب اپنے گھر والوں کو کھلانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔